بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایسے لوگ جن کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب ہوا اور ایسے لوگ جو حق کے راستے سے گمراہ ہو گئے، دو قومیں اس سے مراد ہیں۔ غیر المغضوب علیہم اس سے مراد عیسائی ہیں، اور ولا الضالین سے مراد یہودی ہیں، یا یوں کہیں غیر المغضوب علیہم کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں، اور وہ حق کے راستے سے ہٹ گئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ دو باتیں آخر میں یہاں پر ذہن میں رکھیں، سورۃ الفاتحہ مکمل ہو رہی ہے۔ یہودی اور عیسائی گمراہ بھی ہوئے اور اللہ کے غضب کا شکار بھی ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے دین میں کمی کرنا شروع کر دی۔ جو اللہ کا حکم جیسے ہوتا تھا اس کو ویسے پورا کرنے کی بجائے اس میں کٹوتی کرنا شروع کر دی۔ اپنے مطلب کی بات کو پورا کر دیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ یہ یہودی علماء نے ایسے کیا۔ جب ان سے ان کے عوام مسئلہ پوچھتے تھے تو وہاں پر وہ ریٹ لگایا کرتے تھے مسائل میں، کہ تمہیں مسئلہ کون سا چاہیے، کتنے پیسوں والا چاہیے۔ اس کے اندر وہ اپنے مطلب کی بات کو لے لیا کرتے تھے، باقی جو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کرنے کی وجہ سے تورات کے اندر یوں کٹوتیاں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہوئے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے دین کے اندر نئی باتیں شامل کر کے اس کو بڑھانا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر یہودیوں کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ والدین کا احترام کرو، نہ حق قتل نہ کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انہوں نے یہ کام، جب ان سے یہ مسائل پوچھے گئے، انہوں نے ان باتوں کو چھوڑ دیا۔ ان میں سے صرف ایک بات کو لے لیا۔ ایک حکم ان کو یہ تھا کہ تم جب تمہارے بندے قیدی بن جائیں، کہیں جنگ ہو اور کوئی تم پر ظلماً حملہ کرے اور تمہارے لوگوں کو گرفتار کر لے تو پھر ان کو رہا کروایا کرو۔ وہ اس رہائی والے حکم کو تو یاد رکھتے تھے، کمزور لوگوں کو قتل کرنا، گرفتار کرنا، ان کے اوپر ظلم کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، شرک جاری رکھنا، یہ مسئلے نہیں بتاتے تھے، وہ یہ چھپاتے تھے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کو بھی ان کا مقام بھی اللہ تک پہنچا دیا۔ تو یوں انہوں نے اپنے دین کے اندر نئی باتیں شامل کر دی۔ صلیب کو انہوں نے خدا کہنا شروع کر دیا، اس کو مقام دے دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ ان کو مصلوب کر دیا ہے، سولی لٹکا دیا گیا ہے، ان کو مار دیا گیا ہے۔ یہ انہوں نے من گھڑت باتیں انجیل کے اندر شامل کرنا شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب کا بھی شکار ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ گمراہ بھی ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ کہ ہمیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم اسی پر عمل کریں، اور جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، قرآن نے منع فرما دیا، حدیث نے روک دیا ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم بھی ایسے ہی کریں گے، حق کو چھپائیں گے یا اللہ کے دین میں بڑھوتری شروع کر دیں گے تو وہی والا عذاب ہماری طرف بھی موو کر جائے گا، ہماری طرف بھی پلٹ آئے گا۔ یہ تو ہے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ جو ہم نے 2-3 دن سبق میں پڑھا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا حکم کیا ہے؟
نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا فرض ہے، بھئی معنی کہ تلاوت فرض ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ صرف فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں واجب نہیں ہے، البتہ باقی ہر نماز کی ہر رکعت میں، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، اس کے علاوہ کوئی نفل ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ سورۃ فاتحہ جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر